انسان اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اور بڑا آدمی باتیں کم اور کام زیادہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سٹوری کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر 30 سال سے اس کے ساتھ تھا۔ بادشاہ کا ہر حکم مانتا تھا اور اچھے طریقے سے وفاداری نبھاتا تھا۔ یہ دیکھ کر باقی وزیروں کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ بادشاہ اس کی وفاداری کے بدلے اس کو کافی ہیرے جوہرات دیتا تھا اور سونے کے سکوں سے نوازتا تھا۔ باقی وزیروں نے پلان بنایا کہ اس وزیر کی چھٹی کروائی جائے۔ انہوں نے ایک پلان تیار کیا، جھوٹے دستاویزات اور ثبوتوں سے اس وزیر کو غدار ثابت کر دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس پر اس وزیر کو موت کی سزا سنا دی۔ وزیر خاموش تھا، لیکن اندر سے بہت دکھی بھی تھا کہ اس کے 30 سال کی وفاداری کو 10 منٹ میں غداری میں بدل دیا گیا۔ اس بادشاہ کے ہاں موت کی سزا شکاری کتوں کے آگے پھینک دینا تھا۔ اس وزیر کو ایک باڑے میں پھینکنا تھا جہاں اسے شکاری کتے نوچ نوچ کر کھا جاتے اور اس کی جان نکل جاتی، اور لہٰذا اسے موت کی سزا تو سنا دی گئی تھی۔ لیکن وزیر نے بادشاہ سے کہا، میری ایک آخری خواہش ہے، میری سزا کو 10 دن کے لیے ٹال دیا جائے تاکہ میں اپنے کچھ ادار واپس چکا سکوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اور اپنے بچوں کو وراثت کا کچھ حق دے سکیں تاکہ وہ لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کا قتل نہ کر دے۔ بادشاہ نے اس کی آخری خواہش مان لی اور اسے 10 دن کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ جیسے ہی اسے آزادی ملی وہ بھاگ کر اپنے گھر گیا، وہاں سے 10 سونے کی اشرفیاں لی اور اسے لے کر اس شخص کے پاس گیا جو کتوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور اسے کہا کہ یہ اشرفیاں تم لے لو اور 10 دن مجھے ان کتوں کی دیکھ بھال کرنے دو۔ اس شخص نے وزیر کی بات مان لی اور 10 دن کے لیے ان شکاری خونخوار جان لیوا کتوں کو دیکھ بھال کے لیے باڑا اسے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے ان شکاری کتوں کی دیکھ بھال کی، ان کو وافر مقدار میں جانوروں کو گوشت کھلایا۔ 1-2 دن کے اندر ہی وہ ان سے گل مل گیا۔ اب کتے اسے ہی اپنا مالک سمجھتے تھے، اور اسی طرح کرتے کرتے 10 دن اس وزیر نے کتوں کی دیکھ بھال کی، اور 11ویں دن جب وزیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے باڑے میں پھینک دیا جائے۔ جب وزیر کو ان شکاری کتوں کے آگے پھینکا گیا تو اسی وقت شکاری کتے اس وزیر پر جبڑ پڑے، لیکن مارنے کے لیے نہیں بلکہ پیار کرنے کے لیے۔ ایسا سب دیکھ کر دوسرے وزیر اور بادشاہ سب حیران ہوئے، اور بادشاہ نے اپنے 30 سالہ وفادار وزیروں سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو 30 سال خدمت کی ہے، لیکن آپ نے چند جھوٹے ثبوتوں کی وجہ سے مجھے غدار قرار دے دیا ہے اور موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن میں نے ان کتوں کی 10 دن خدمت کی ہے، لیکن آج یہ کتے بھوکے ہونے کے باوجود بھی مجھے کھا نہیں رہے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور کچھ وزیروں کی ڈیوٹی لگائے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے مجھے 24 گھنٹوں کے اندر بتایا جائے۔ اور 24 گھنٹوں کے بعد بادشاہ کے سامنے وزیر پیش ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کا 30 سال خدمت کرنے والا وزیر وفادار اور سچا ہے اور اس نے کوئی غداری نہیں کی۔ بادشاہ کو یہ سن کر خوشی ہوئی اور خود پر ندامت بھی، اور ساتھ ہی الزام لگانے والے وزیروں پر غصہ بھی آیا، اور اپنے 30 سالہ وفادار کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو وہ ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن وزیر نے باقی وزیروں کو معاف کر دیا، اور یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اپنے وزیر کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بول کر اپنے الفاظ کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے عمل سے لوگوں کو کر دکھائیں کہ آپ کیا ہیں۔ اسی لیے آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنے ایکشن پر دھیان دو
اور عمل کو بہتر کرو. اللہ پاک آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.